بالاخص مرحوم عنایت حسین مسلم مرحومہ، مختار حسین مسلم مرحومہ، ریاض حسین مسلم مرحومہ اور ممتاز حسین مسلم مرحومہ اور باقی بھی تمام مرحومین دی درجات دی بلندی دی خاطر بلند تر صلوات۔ میں ناراض نہ تھی کو تو ہمیں تھوڑے کا تشریف بناؤ، ماشاءاللہ کافی ساری تعداد ہے لیکن تسبیح دانی اتنا گھنٹے میں ہوئے تھوڑے اور بھی قریب تھی۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اپنے اور اپنے مرحومین بانیان دے تمام مرحومین کی بخشش کی خاطر بلند تر صلوات۔ مریضوں دی صحت و سلامتی بالاخص ملک ذوالفقار صاحب اور باقی بھی جتنے مریض ہیں تمام دی صحت کی خاطر بلند تر صلوات۔ جو بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ دی خواہشت دیں دعا دی قبولیت دی خاطر بلند تر صلوات۔ تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ علیہ توکلت وإلیہ انیب ونعم المولا ونعم النصیر۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للمعاندین۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صلوات۔ دعائے کے خالق کریم ذکر محمد و آل محمد دے صدقے حاضرین و بانیان دے تمام مرحومین بالاخص جنہ تک اس ذکر دا تحفہ بھیجنا مقصود ہے، مالک اللہ انہاں کو بخشش نصیب فرماوے، کروڑ جنت نصیب فرماوے۔ روز جمعہ ہے جنہ دا فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں، مالک انہاں کو بھی بخشش نصیب فرماوے۔ جتنے مریض ہیں پریشان حالیں تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں بے اولاد ہیں، مالک اللہ تمام دیا حوائج شرعیہ قبول فرماوے۔ صالحاتی اور رہبر امام برحق دا جل ظہور فرماوے، اور سب نگر رکھو امام دے اشکر دا سپاہی بنا اور انہوں دے قدمہ جامع شہادت نصیب فرماوے۔ تمام دعاؤں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر صلوات۔
شعر محترم بھی تھوڑے سامنے درود کی عظمت پہ رسیدے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی محسوس بھی ہوتا ہے کہ درود پڑھن دی آواز اجڑ بھی ڈھلی ہے، کیونکہ امام معصوم فرماندے ہیں اگر چاہنے دل دیاں تمام بیماریاں حتیٰ کہ نفاق بھی ختم ہو گئے تو فرماندے ہیں مل اچھی آواز نال درود پڑھا دیتا ہے۔ روز جمعہ دے اعمالاں دے وچوں جڑا بہترین عمل لکھا ہے وہ ہے کہ جتنا ہو سکتے روز جمعہ درود کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس حد تک کہ اگر کوئی بندہ روز جمعہ 100 دفعہ پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، اس 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھے، مولا فرماتے ہیں اس ویلے تک موت نہ آسی جس ویلے تک حجت خدا امام زمانہ دی زیارت نہ کرنی۔ کیا خیال ہے زیارت امام دا شوق؟ یقیناً ہے تو مل کے بلند تر صلوات۔ روز جمعہ اس لحاظ نال بھی انتہائی عظیم ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو پوچھا کچھ لوگوں نے من کے جناب اے فرماؤ بہترین عمل کیڑا ہے، بہترین دن کیڑا ہے اور بہترین مہینہ کیڑا ہے؟ گل سمجھ آنی پئی ہے؟ بہترین عمل، بہترین دن۔ جناب عبداللہ ابن عباس دے کیا دن بہترین دن میرے نزدیک روز جمعہ، اور بہترین عمل میرے نزدیک ہے اول وقت نماز تا پڑھنا، اور بہترین مہینہ ہے ماہ رمضان۔ سائل نے یہ سوال میں کہتا امیر المومنین کو مولا اسا ابن عباس کو بھی سوال کیتے انہیں جواب دیتا ہے، تو سا فرماؤ بہترین دن کیڑا ہے، بہترین مہینہ کیڑا ہے اور بہترین عمل کیڑا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جڑا جواب ابن عباس دیتے وہ بھی صحیح ہے، لیکن میں علی او جواب دیسا جڑا میرے تو پہلے کہیں نہ دیتا ہو سی، میں او علی جواب دیسا جڑا میں کو مصطفیٰ دیتا ہے، اور مصطفیٰ کو جواب خالق کریم۔ یہ آقا ارشاد فرماؤ ول بہترین دن کیڑا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بہترین دن وہ ہے جس دن اللہ اپنے بندے دی توبہ قبول کر دے۔ یعنی بہترین دن کیڑا ہے؟ جس دن اللہ اپنے بندے دی توبہ قبول کر دے۔ اور بہترین عمل آقا فرماتے ہیں وہ ہے جس عمل کو اللہ قبول کر دے، کیونکہ اللہ ہر عمل قبول نہیں کرے گا، خالق اس عمل کو قبول کریں گے جس عمل خلوص شرط ہو۔ اللہ اس عمل کو قبول کریں گے جڑا عمل قربتاً الی اللہ ہو، جڑا عمل رضائے خدا دی خاطر ہو۔ اگر کسی عمل چ دکھلاوا آ گیا، کسی عمل چ ریاکاری آ گئی، چاہے وہ عمل نماز دی شکل چ ہے، چاہے وہ صدقے دی شکل چ ہے، ذکر کی شکل ہے، کسی بھی حالت وچ ہے، خالق کریم ہر عمل کو قبول نہیں کریں گا، وہ عمل قبول کریں گے جس عمل دے وچ خلوص ہے۔ کیوں سے علی مولا فرماتے میرے نزدیک بہترین عمل وہ ہے کہ جس عمل کو اللہ قبول کر لے۔ اور امام سے میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں بندگان خدا اگر اللہ کو چھوڑ کے مخلوق دی رضا دی خاطر کام کرے سے دنیا کی خسارہ ہے، آخرت کی خسارہ ہے۔ اگر مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے سے
دنیا چی نفع ہے آخرت چی نفع ہے. یعنی بسا اوقات کیا کریں دن بھئی اللہ ناراض تھی دے تا تھی دے پیا بندہ ناراض نہ تھی دے دی دوست ناراض نہ ہوئے بھرا ناراض نہ ہوئے دی اللہ بے شک ناراض تھی دے تا یہ میں ہوندے یا نہیں ہوندہ اے بالاخص جس لے خالق کی طرف ایک بہت بڑی آزمائش ہوندی ہے گھر دا سربراہ دا بڑھ منجنا وڈیرا بڑھ منجنا اور اس تو بعد بابے تو بعد بزرگ تو بعد ذمہ داریاں دا آ وجنا تے انہاں ذمہ داریاں کو نبھاونا بہت بڑا امتحان. اور اس مقام ہے وہ ہوتا ہے جس مقام تے انسان اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرے. تعلیم والا دیکھ کے فرمیندے اگر تو ایک کام کی تو ہی کہ اللہ ناراض بے شک ہو ونے مخلوق راضی ہو ونے تو فرمیندے مخلوق کنا راضی کوئی نہ تھی. اتنی مرضی کوشش کر گئے کہ مخلوق کدا ہی کئی حالت کی راضی. اور یہ چیز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی ہے یا بنیا او میرا بیٹا جیڑا بھی دنیا کے کام کریں اگرچہ او کام آنکھ دی پلک دے جھپکن دے برابر ہی کیوں نہیں او کام بھی رضا خدا دی خاطر کر رہے ہیں لوگا دے دکھلاوے دی خاطر نہ کر. اس سے کہ اگر تین ریاکاری اور لوگوں دے دکھالن دی خاطر کی توئی لوگ کئی حالات بھی راضی نہ تھی سن لیکن اللہ وہ جلدی راضی ہوئے سی. بس امتحانا حضرت لقمان نے سمجھاون دی خاطر او لقمان جڑا حکیم اور دانا بہترین قسم دا ذہین ترین وید ہستی ہے جس کا نام لقمان قرآن مجید جلہ لکھے اور اسی علیحدہ بات سے آیا حکمات وچوں ہا یقینہ دے وچوں ہا تو بہرحال اتنا عظیم ہا اپنے بیٹے کو سمجھاون دی خاطر تربیت کرن دی خاطر دیکھ کے فرمایا او میرا بیٹا میں بڑیاں انبیاءاں دی خدمت کیتی ہے بڑے انہاں دے نال میں رہیاں لیکن میں انہاں کو 5 چیزاں حاصل کیتی ہیں. انہیں تو پہلی چیز یہ حاصل کیتی ہے کسی دے گھر اگر مہمان بن تھی میں تو اپنی اکھ دی حفاظت کریں. کہیں دے دسترخوان تے ماجمہ میں کیا کریں اپنی اکھ دی حفاظت کریں پہ ایسا نہ ہوئے دروازہ کھلے تے اکھ پھاڑ کے بندہ دیکھن دے کسی دے دسترخوان تے گیا بیٹھا ہوئے اپنے شکم دی حفاظت کریں پہ اے نہ دیکھیں کہ اے مال تا پرایا ہے تو میں اس کو جتنا ہی کھاواں اور میں نے نہیں وہ غذا کھاون تو پہلے ایک لحظہ یہ سوچے حلال ہے یا حرام ہے. بھلا کہتے کہ فرمیندے جس لئے زمین تے چلیں اپنے بیٹے کو وصیت پہ کریں اس زمین تے اکڑ کے نہ چلیں چونکہ کل وجنا اس زمین دے اندر ہے. تو یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاون دی خاطر بازار جو پہ گزرتے سواری نال ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سواری پہ چبیلا ہے کیونکہ میرا بیٹا سفر لمبا ادھا رستہ تو بیرو ادھا رستہ میں بیویسا. اور حضرت لقمان دا بیٹا بیٹھے سواری تے اور سواری کوئی دی طاقتور کوئی نہ آئی گدہ آئی خچر ہے انہیں جو کوئی ہے اور حضرت لقمان رسی پکڑ کے چھکی وتے انہاں دا بیٹا اس گدھے دے سوار ہے. اس لئے بازار دے وچوں گزرے ہوئے تو لوگ دیکھ کیا دے انہوں دے بیٹے کو بڑا نافرمان ہے کیا تھی پویا پیو کچھ بلہامیا تے آپ دور پویا بڑے مزے دا آپ بیٹھے. اگلے دن حضرت لقمان آپ سواری تے چڑھ بیٹھے تے پتر کو آکھنے میرا لال تو گھن کے بازار وچ جو جس لئے بازار وچ گزرے بات لوگ آ کے بھی بزرگ ہے نا تے کو کیا تھی کہ جوان تے کو ترس نہیں آندا جوان تے رام نہیں آندا دیکھ تیرا جوان تھکا ودے کیا تھی پویا تو لے آویا ای کچھ بلہامیا. ال سمجھا نہیں پئی. اس تو اگلے دن حضرت لقمان تے اوندا بیٹا دوہے سوار ہو گئے. اس لئے وقت اسے بازار دی چو گزرے لوگ آکھے یار کیا تھی پویا ایک کے کر کے بہ ونجوا کہیں ملے او بہ ونجیا تے کہیں ملے
او بے ونیا پر حضرت لقمان تے پوتر نال پیدل ٹر پہ سواری نال چل پئی دیکھ کے فرمیندن او تو کو تھی کے گئے دوے کیوں نہیں پہ چڑھ باندے. ہن حضرت لقمان اپنے بیٹے کو دیکھ کے فرمیندن جی میرا بیٹا اسا دوے بیٹھے ہیں تے انہاں اعتراض کیتا ہے, اسا دوے پیدل چلے ہیں تے انہاں اعتراض کیتے, اسا ہک کے کر کے بیٹھے ہیں تے انہاں اعتراض کیتے. دنیا دی خاطر جیڑا بھی کم کرے سے کہ دنیا دار کنا راضی نہ تھی سی, اور رب دی خاطر جیڑا کام کرے سے او اللہ کو جلدی راضی ہو. اور اسی چیز کو امیر المومنین نے فرمایا یاد رکھو, اگر مخلوق کو راضی کر کے کوئی بندہ اللہ کو ناراض کرے سی, انہی دنیا بھی گھاٹے دے وچ تے انہی آخرت بھی گھاٹے دے وچ. یعنی بساؤ کدے مسئلہ اسے درپیش آندے کہ جتھے لے 4 پیسے تقسیم کرنے پویں, جڑے ویلے مکان تقسیم کرنا ہوئے, جڑے ویلے جائیداد تقسیم کرنی پوے, جڑے ویلے حق تقسیم کرنا پوے, اس لئے مسئلہ درپیش آندے کہ جڑے ویلے بزرگ دی نماز پڑھاونی ہوئے یا اوندا روزہ رکھاونا ہوئے, اس سے اے جملے ایسا اپنے کرنا نال چھوڑیں بے ایڈا چنگا ہویا تا آپ نہ پڑھ ونجیا. یعنی لکھاں روپے کروڑوں روپے چھوڑ کے لگا گئے اون دی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں. اس واسطے معصوم فرمیندے نہیں عمل او تیرا زیادہ قابل قبول ہے جڑا خود کر کے اپنے پچھلے اندر امید نہ رکھیں کہ پچھلے تیرے تک کما حق کا وہ تحفہ بھی جیسے نا. ہاں خوش قسمت ہے اولاد جڑی صحیح معنی وارث بڑھن دا حقدار ہے, جڑی اپنے والدین دی بخشی دا ذریعہ. کیونکہ رسول غالبہ نے امام معصوم دی خدمت ایک شخص آیا لیکن مولا ہون تک میرے اندر اولاد دی تڑپ کوئی نہیں, لمبا عرصہ تھی کہ میری شادی کو کنا خواہش نہیں کی تھی اولاد دی, لیکن آقا اس دفعہ میں بیت اللہ دی زیارت تو بعد کھڑا میں حجر اسود دے کول, ایک جوان آئے جے حجر اسود دے کول کھڑ کے دوویں ہاتھ اونچے کر کے دعا مانگنی شروع کی تھی. روندا بھی تے یہ گجادا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا, او میرا اللہ میرے ضعیف والدین تے ایویں رحم کر جویں بچپن دی حالت جو میرے تے رحم کرے دے. یعنی وہ رو رو کے اپنے مرحوم والدین دی بخشش دی دعا مانگتے رہ گئے. اس ویلے تو گن کے ہون تئیں میرے اندر ہی اولاد دی تڑپ محسوس ہوئی. این واسطے کہ نہیں کہ میں کو جائیداد دا وارث ملے, این واسطے نہیں میں کو میرے مکان دا وارث ملے, این واسطے تڑپ محسوس ہوئی تاکہ کوئی میرا بھی ہوئے جڑا میرے بعد میرے بخشش دی دعا مانگ سکے. این واسطے فرمیندے ہمیشہ اولاد مانگ جائیداد دا وارث سمجھ کے نہ مانگ کہ میرا اللہ میں کو جائیداد دا وارث دے, میرا اللہ میں کو مکانہ دا وارث دے, میرا اللہ میں کو فلان شہر دا وارث دے. او دا مال ہے جن دی ملکیت بننا ہے. فرمائیں ہمیشہ دعا مانگ میرا اللہ میں کو او وارث عطا کر جیڑا میرے بعد میری بخشش دا ذریعہ بنے. پیسہ تو بخشش دا ذریعہ نہیں بندا جی. ہاں اگر پیسے کو صحیح استعمال کیتا بنے تو یہ پیسہ بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. اگر مرن والا رکھا کروڑوں روپے چھوڑ کے گئے تھے نماز اسے ایک ہی نہیں پڑھی تے وارث بے ونجن دیو سونا تقسیم کرن, وارث بے ونجن زمینہ تے مکان تے پیسے تقسیم کرن, شریعتی ادی غلط ہے. پہلے انہیں حق دیکھ وہ اللہ دا کتنا مقروض ہے, اللہ دے بندیاں دا کتنا مقروض ہے. ایک قرضے ادا کر, نمازاں روزے حج کرا, مخلوق دے قرضے ادا کر. اور اگر کئی شے بچ منگے تو آپ دے تقسیم کر, نہیں تو رب دا شکر ادا کر کہ انہیں پیسے نال تے ان دی جان چھڑوا جائے. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ دے تو سارے میری بارگاہ دے وچ آونے اور میں اللہ اس مقام تے تواڈے کولوں پوچھنے اور تواڈا نام اعمال تواڈے سامنے رکھنے.
اقرا بے کتاب گھن اپنا نام اعمال پڑھ. جس لئے صفحہ کھلے سی نام اعمال دیکھ سی بولے افسوس کر کے اسی ہے افسوس ایدے چھتا میری آنکھ دی پلک دا جھپکنا بھی لکھا کر ہے. عرشے لکھی جی ہونی یا نہیں ایسے ہی میرے نام اعمال ہے عرشے لکھی نہیں پئی یا نہیں لکھی نہیں پئی. اسے اس مقام تے بیان ہوئی لکھی نہیں پئی ہے. اگر اس مقام تے روز جمعہ سارے درود پڑھو تو لکھی سی یا نہ لکھی سی. یعنی یہ سارا کچھ جیڑا آدھا ونجا کوئی تو انت ہی دے بھیجے دیا ہے. یہ ہوں کہنا اٹھسن یہ مسے بیٹھن تھے جیڑا اگر اٹھی کے لگیا اور جنہ دی مہربانی ہے آج بھی تھوڑا تھوڑا کر گھر لگے ہو تو تاری مہربانی ہے. ایک بے گناہ کو خود اٹھی ہو. نعرہ تکبیر یا رسول اللہ یا علی مل کے بلند تر صلوات. قرآن مجید ایک آیت میرے ذہن سے آ گئی جندہ کچھ اس سمے کچھ دن پہلے عرض کیتا آج اس کو مکمل عرض کر چھوڑا جس سے تجھا کثرت نے اس کو پڑھا بھی ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ ولہ اجر کریم. اللہ دے کون ہے جڑا میں کو قرض حسنا دے وے میں انہیں اضافہ کر کے کو ولا دے سا اور میں اللہ کو اجر کریم بھی دے سا. مفسرین نے لکھے وہ کیڑا قرضہ ہے کیڑا خرچہ ہے جے کو اللہ اپنے ہوتے قرضہ سمجھ دے. اور اللہ دی راہ دے خرچ کرنے والے بندے بہت زیادہ ہیں لکھوں روپے بھی خرچ کر چھوڑے ہیں لیکن اللہ ہر خرچ کرنے والے کو قرضہ نہیں سمجھدا. وہ کیڑا خرچہ ہے جے کو اللہ اپنے ہوتے کر سمجھتے اور اللہ وعدہ کر کے آدھے کہ تو ایک جو خرچ کرے سے میں 10 گنا تے کو زیادہ دے دا. علماء مفسر لکھے انہیں جو پہلی چیز ہے کہ جیڑا رزق حلال تو خرچ کرے سے. رزق حرام میں جمعہ میں لکھا روپے خرچ کر چھوڑے کتنے یتیمہ دیا شادیاں کرا چھوڑے کناں دے موٹر لگا چھوڑے مساجد بنوا چھوڑے ذکر دے اہتمام کر چھوڑے لیکن اور روپیہ قابل قدر اور احترام ہے اللہ دے نزدیک بطور قرض ہے جیڑا ہوئے رزق حلال دینا. گویا خالق دے جڑا حلال دے ذریعے نہ میرے راہ تے خرچ کرے سے میں اللہ ان دی اتنی پرورش کرے سا کہ روز قیامت کو احد پہاڑ دے برابر نیکیاں دا اجر عطا کرے سا. اس لئے ہر بندہ ایک خواہش کرے سی کاش میں دنیا دے سارے پیسے خرچ کر دیتے ہوئے رہا آج میں کو اجر عظیم تا مل لے ہا. علاقہ دے کے فرمائیں یاد رکھو دوسری چیز جڑی اللہ دے راہ تے بطور قرض بندی ہے جیڑی بھی شے دے عمدہ مال دے اچھا مال اللہ دی راہ تے دے جس مال نہ تے کو آپ کو بھی محبت ہوئے. یہ ہونے کپڑے پھٹ گئے ہونے کہیں غریب کو لے اچھا ایمیں نا ہون یہ سالن خراب تھی گئے کہیں غریب کو لے اچھا ہون یہ فلاں کم ہو گئے جڑا میرے بال نہیں کریں دے اے انہاں کو دے اچھا اللہ دے نا وہ شے میں اپنے کو بطور قرض شمار کرے سا جڑا عمدہ مال دے سے اور جس مال کو تو بھی پسند کرے تیری اولاد بھی پسند کرے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. او میرا بندہ میرے راہ تے او شے خرچ کر جڑی شے نال آپ کو محبت زیادہ ہے. بھلا کا دیکھ کے فرمیندے قرض حسنہ دی او شے بنسی یعنی او شے اللہ دی راہ تے دے جس تے کو آپ کو بھی ضرورت سے احساس ہے پیچھے میں کو بھی ضرورت ہے لیکن میرے ہمسائے کو بھی ضرورت ہے میں کو بھی ضرورت ہے میرے بھائی کو بھی ضرورت ہے رشتہ دار کو بھی ضرورت ہے. دیکھ کے ہمیں احسار قربانی جذبہ محبت صلہ رامی اس چیز نہ ہے اپنی محبت اپنی ضرورت کو دوسرے دی ضرورت ترجیح دے تو اس کو دے اللہ دے میرا وعدہ ہے میں 10 گنا زیادہ کر کے دے.
یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے کو اتنے پیسے ہیں، میرے کو آپ کو بڑی ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ایک ایسا بندہ ہے جڑا میرے تو بھی زیادہ ضرورت مند ہے، میں اپنی ضرورت کسی ضرورت کے نال پوری کر سکتا، لیکن وہ بندہ اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، واقعا ہی محتاج ہے، واقعا ہی پریشان ہے، تنگ دست ہے۔ آقا دیکھ کے فرمائیں تو ترجیح دے اس کی ضرورت کو، اللہ وعدہ کر کے دے جتنا تو خرچ کرے سے میں 10 گنا زیادہ کر کے تے کو بلا دے سا۔ اور اس کو آدن خالق قرآن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ پیادے میں کو وہ لوگ بہت چنگے لگ دین جڑے ضرورت مند ہیں لیکن خود نہیں کھاندے، میری محبت جو دوسرے کو کھوا چھوڑے۔ کیا خیال ہے سورہ دہر جڑا قصیدہ آل محمد دا پانی نہ جو انہاں روزے افطار کیتے ہن، کیا انہاں کو بھوک نہ لگ دی آئی؟ کیا انہاں کو کھانے دی ضرورت نہ آئی؟ کیا انہاں کو غذا دی طلب نہ آئی؟ بھی افطاری دے ٹائم تھے، یہ دروازے تے آگے کون؟ میں مدینے دے مسکینے جو ایک مسکین علی مولا بھی اپنی روٹی چاہ کے دے چھوڑی، جناب فضا بھی دے چھوڑی، سیدہ طہرہ بھی دے چھوڑی، حسنین بھی اپنی روٹی جا کے دے دیتی، بسم اللہ پڑھ کے پانی دے نال روزہ کیتے افطار۔ اگلے دن والا افطاری دے ٹائم ہوئے، بد کھانا ایک ایک روٹی سارے دے سامنے، دروازے تے دستا کوئی کون؟ میں مدینے دے یتیم ہے جو یتیم، بد انہا ہستیاں کھانا چاہ کے دے چھوڑا، پانی نہ روزہ افطار۔ اگلے دن والا افطاری دے ٹائم کیونکہ 3 روزے منتیں ہیں اور منت پوری کرنا لازم ہے، ہن افطاری دے ویلے بیٹھے ہیں تو دروازے تے دستا کوئی میں مدینے دے قیدیاں دے وچوں ایک قیدی، اور انہاں کو ضرورت ہے یا نہ آئی؟ بولو کھانا جو انہاں کو سامنے آئی، روٹی بھی آئی، افطاری دا ٹائم بھی آئی، انہاں کو ضرورت آئی نا؟ انہاں ہیک کے کر کے اپنے حصے دا کھانا چاہ کے دے چھوڑا، تے اور رسول اکرم اللہ دا پیغام گھن کے بھی آئے اور شہزادے کو اپنی گودے بھی لائے، علی و بطول کو نال بھی لائے، جناب فضا بھی نال، اور اس مقام تے رسول اکرم نے اللہ دے طرفوں سورہ دہر دا پورا قصیدہ پڑھ کے دے دیتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میری محبت ہے کئی ویلے یتیم، کئی ویلے مسکین، کئی ویلے اسیر کو کھانا کھوے دینا، اور میں اللہ انہاں کو عاجز دیونا چاہنا، تو یہ علی فرمایا کہ اسا جو کچھ بھی کیتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، او مالک کریم اسا 3 دن انہاں 3 یتیم مسکین قیدیاں کو کھانا دیتا ہے، زہری نام و نمود دی خاطر نہیں، تیری رضا دی خاطر دیتا ہے۔ اللہم صلی اللہ اے نہیں کہ سارا نا روشن تھی سی، ساڑیاں تعریفہ تھی سے نا، انما نطعمکم، اسا کیوں اعتوام دیتا ہے؟ سارا ارادہ کیا ہے؟ اسا تیری رضا چاہتے ہیں۔ اور نسو انہاں کو ضرورت ہے یا نہ آئی؟ ہائی نا، پانی نہ انہاں روزہ افطار کیتا ہے، اللہ دے اس مال کو میں اپنے کو بطور قرضہ شمار کرے سا جڑا خود ضرورت مند ہے لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے کو کھوا چھوڑے دیں، اور اللہ انہاں دی شان قرآن قصیدہ پڑھ دے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، علی انار کی دے ضرورت بطول کو ہوئی، رستے سوالی مل گئے، علی انار دے 2 حصے کر کے ادھا حصہ بھی کھوا چھوڑے، 20 حصہ بھی کھوا چھوڑے، اور خواہش تو آئی بطول دی، اور اے معمولی بھی نہیں، علی خود فرمایا زہرا جنہوں نے تو میرے گھر آیا ہو کنا کسی چیز دی خواہش نہیں کیتی، میرا دلہ دے کچھ منگو، حکم علی دے نال طاہرہ بطول انار دی خواہش کیتی ہے، اور علی خواہش بھی پوری کر کے دی، لیکن 2 رستے آگے علی دے سامنے، ایک رستہ او سوالی آلا، ایک کا طاہرہ بطول آلا، یعنی کیوں چاکاں ایک آئی اللہ دی رضا آلا، ایک کئی بطول دی رضا آلا، امتحان ہے یا نہیں؟ یعنی ایک کوئی سائل کو کھواؤنا یعنی اللہ دی رضا، ایک پاسے بیوی کھاسی تو بیوی دی رضا، اور علی دے درمیان 2 رستے آ گئے یا نہیں آئے؟ بولو، ایک سائل
ایک سیدہ بھی عظیم، سائل بھی اللہ دے طرف مہمان، اور اس سے بارے حکم ہے کہ اس کو خالی نہ والا، اور اس کو جو بھی اس کی حاجت ہے اس کو پورا کر۔ ایک پاس سائل، ایک پاس سیدہ۔ اس سائل کو راضی کرنا اللہ راضی، بطول کو راضی کرنا سیدہ راضی، لیکن دیکھ علی اور رستہ انتخاب کرتے جس انتخاب کا حکم خود خدا بھی دیتا ہے، مصطفیٰ بھی دیتا ہے، یعنی اللہ دی رضا سب سے مقدم ہے۔ تو امیر المومنین کیا کہتا ہے؟ وہ سارا انار کھوا چھوڑ ہے، اور وہ علی کسی پوچھا جی ہے آقا فرماؤ اگر تو کچھ جنت اور مسجد درمیان دیو اتوانے اختیار کیڑی جاتے وینا پسند کرے سو فرمائیں میں علی جنت نسبت مسجد کو تردید ایسا کیوں؟ فرمائیں جنت دیویسا میں علی دا دل خوش تھی سی تے مسجد دیویسا علی دا رب خوش تھی سی، علی او کم کرنا زیادہ پسند کریں دے جیت علی دا رب خوش تھی دے۔ آدھے ہون سارا کچھ کھوا چھوڑے سنا، ہون گھر دے وچ آ گئے، ہون تہرے بطول تے انتظارے بیٹھی ہیں نا، بھئی مولا خود آ کے گئے میں خواہش پوری کر کے آنا، لیکن منظر بڑا عجیب آ، تہرے بطول مسلح عبادت ہیں، سامنے تاشت ہیں، اور تاشت اتے انار ہیں، اتے ریشمی رومال۔ پوچھے امیر المومنین یا بنت رسول اللہ یہ انار کتوں ہیں؟ سیدہ دیکھ کے فرمائیں اوہے تا ہیں جڑے آپ بھیجے بے۔ ان طاہرہ بطول نعوذ باللہ جھوٹ تا نہیں بولا، کیونکہ جیڑا دیوان آئے اس آکے علی نے بھیجے، اللہ دے نامہ دے وچوں بھی ہکنا علی ہے، اللہ دے نامہ دے وچوں بھی ہکنا کہ علی ہے۔ اتنے دی رسول اکرم بھی مسکران دے گھر دے وچ ہیں، دیکھ میں یا علی کیوں پریشان تھیا کھڑے؟ اللہ نے میری بطول دا رتبہ مریم تو بلند رکھا ہے، اس مریم کو اللہ نے بے موسم پھل عطا کیتے ہیں، جس کو زکریا دیکھا کہ یا مریم مالک ھذا اے کتھوں ہیں؟ تو جناب مریم فرمایا یرزق من یشاء بغیر حساب، اس خالق عطا کیتے ہیں جڑا بغیر حساب دی عطا کریں دے، اور میری زہرا تو مریم کو بلند ہے۔ جڑا واقعہ رستے توڑے نہ گزرے آپ دسیں دیو یا میں دساواں؟ جی آقا خود ارشاد چا فرماؤ او جڑا سائل کو انار کھوائے میں، رسول اکرم کو کہیں خبر دیتی ہے خالق، یعنی اللہ کے ون ایک قصیدہ بھی پڑھ کے سنا، اور رسول اکرم فرماتے یا علی اللہ کو تو انار دے والا اے فعل اتنا پسند آ گئے کہ مالک نے قرآن تو شان ایک قصیدہ پڑھے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میں اللہ کو او لوگ چنگے لگ دین جڑے ضرورت مند ہیں، خود نہیں کھاندے، میری محبت دوسرے کو کھوا چھوڑے۔ اور اللہ بھی کیا دے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یقرض اللہ قرضا حسنا، کیڑا قرض میں اللہ سمجھسا میں کو دیتی، حرام دا میں نہ سمجھسا، حرام دا پیسہ لے سے نہ، اچھا مال میرے راہ تے دے، اور او جنی تے کو آپ کو بھی ضرورت ہوئے۔ بلا کا دیکھ کے فرمیدن خالق کریم دیکھ کا دے او میرا بندہ میں اس چیز کو اپنے کتے بطور کر سمجھساں، ایسے بندے کو تلاش کر کے دے جیڑا تیریاں نگاہ ہے کہ مستحق ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جڑے پیشہ وار ہیں، حقدار نہیں، اور کچھ لوگ جڑے حقدار ہیں لیکن شرم دے مارے گھر بیٹھے، کہیں جے کو ہاتھ نہیں پھیلیں دے، کہیں جے کو خواہش کا اظہار نہیں کریں دے، خصوصاً اس مہنگائی دے دور دے وچ آمدنی تھوڑی، بچے زیادہ، خرچ سب تو زیادہ، لیکن شرم حیا اتنی مانے، غربت کی زندگی برداشت کریں دے، لیکن کہیں جے کو ہاتھ نہیں پھیلیں دے۔ میرے آقا دیکھ کر اللہ اس پیسے کو قرضہ شمار کرے سی جڑے ویلے کئی حقدار دے گھر بن کے پہنچے سے۔ یا علی والی دسو حقدار کو اگر میں تلاش کر کے دیواں، کہ کوئی ایسا بندہ میرے کو آ کے منگے جے کو میں سمجھدا بھی آئے حقدار نہیں تو حکومت نہ دیواں،
علی فرمیندن او کو بھی دے، او کو بھی دے، لیکن او کو تھوڑا، او کو زیادہ۔ مولا جس لئے حقدار نہیں میں ان کو کیوں دے وہاں؟ فرمائے آج تو ایک کو دے، کل اللہ بھی تے کو ایسی جات عطا کرے سی جی تو حقدار نہ ہو سے۔ کیا پہ فرمائے تلاش کر، مستحق کو تلاش کر کے جس لئے وہیں کے دے سے، جتنا بھی اس کو وہیں کے دے سے اللہ پیادے میں ایک کو اپنے ہوتے کر سمجھدا وَيُضَاعِفُهُ لَهُ، اور میں وعدہ کر کے آدھا میں دے اضافہ کر کے دیکھوں والا حدیثہ۔ بل میرے آقا دیکھ کے فرمائیں اللہ دی رات دے اور ایسی چے اپنی زندگی اچ دے، تیرے مرن تو بعد اگر تیری اولاد، تیرے عزیز، تیرے وارث اللہ دی رات تیرے طرف خرچ کر رہے ہیں، یقیناً تیرے واسطے فائدہ مند ہے، لیکن اتنا فائدہ مند نہیں جتنا تو خود خرچ کر کے دے سے۔ خود وصیت کر، خود اپنے ہاتھ نال خرچ کر۔ والا کا دیکھ کے فرمائیں جتنا بھی خرچ کر، اس انفاق، اس خرچ کو صیغہ راز رکھ۔ یہ کوئی امام زین العابدین فرمائیں ایک ہاتھ نال دے تے دوجے ہاتھ کو پتہ ہی نہ لگے، چاہے جائے کہ میں ڈھڈورا پٹا، میں ہی کیتے تھے، میں ہی کیتے تھے، میں ہی کیتے۔ اللہ دینا جس لئے تو لوگوں کو دسے سے بل میں بھی ایک کو قرض شمار نہ کرے سا، اتنے ویلے تھی میں قرض شمار کرے سا جتنی دیر تک تیری زبان خاموش رہ سی۔ تو لوگوں جب دکھلاوا نہ کرے سے میرا وعدہ ہے میں کئی گنا زیادہ تے کو دیندہ رہ سا۔ اگر تے لوگوں کو سامنا شروع کر دیتا بات میں اللہ تے کو کوئی عجر نہ دے سا۔ پال میرے آقا دیکھ کے فرمائیں اللہ دی رات جتنا بھی خرچ کر، یعنی لکھا روپے اللہ دی رات خرچ کر، لیکن لاکھ دے کے بھی وہ کو لاکھ شمار نہ کر، بلکہ ذہن دی اور عقیدہ معمولی دیا حد دیا انشاءاللہ رب قبول کر دی۔ یعنی اے ذہن دی نہ رکھ میں لاکھ روپے خرچ کیتا ہے، میں 5 لاکھ خرچ کیتے نہ، فرمائیں اتنا زیادہ دیوان دے باوجود بھی کو معمولی دیا شمار کر، اور یہ کو جاگ میرا اللہ اے لکھاں دا نہیں، یہ بالکل تھوڑا ہے، این واسطے دیتے تاکہ تو راضی ہو۔ بس میرا عزیز جلدی نہ میں اس کو ختم کراں۔ بل دیکھ کے فرمائیں اللہ دی رات خرچ کر، اور اس خرچ کرن تو بعد بس اس بندے کو شرمندہ ہی نہ کر۔ یہ ہوتے نا بندہ کہیں دے خرچ کریں دے تو بندہ کیا کریں دے؟ امید رکھیں دے کہ بھئی میں جڑے ویلے کو ملسا میں کو سلام کرے سی، یہ اٹھی کے میرا استقبال کرے سی، میرے واسطے اپنی جا چھوڑے سی، لوگوں دے کو میرے تعریفہ کرے سی، اور بڑا سخی بندہ ہے، ذہن چاندی ہے نا، تو میری ہر گالے بنے سی۔ اگر یہ بندہ کئی میرے گال نہ مننے انہیں صبر دا پیمانہ لبریز ہو گئی سی، اپنی اوقات بھول جو گئے، اپنا وہ زمانہ بھول گئے نا جڑے دے کشیا نہ ہس، ان بال ماشاءاللہ پڑھ گئے، ڈاکٹر بن گئے، ان اپنے محسن کو بھول گئے، تو ساری گال ہی نہیں منے دا۔ اللہ دے نام میرا بندہ تے خرچ کے تے میری محبت دے وچ این خرچ کر کے تو بھول ون، تو خاموش ہو ون، میں اللہ تیرے اس خرچ والی نیکی کو بتیسا بھی تھی، اور لوگاں دے درمیان تیری عزت ہی بلند کرے، تیری عزت خدا بلند کرے، دنیا گھٹا نہیں سکتی، اور جے کو دنیا بلند کرے تے رب نہ چاہے دنیا ودھا نہیں سکتی۔ تو میرا عزیز مہربان ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اسا سارے اللہ دی بارگاہ دے وچ ونجنے، اور یہ چیزاں سارے کام آونے، اور یہ چیزیں ہیں اللہ سارے سامنے گھن کے لکھے سی، نیکیاں بھی دیکھ، گناہ بھی دیکھ۔ تا اور روز جمعہ، اور روز جمعہ دا خصوصاً اے ویلا جڑا نماز مغرب دے ٹائم دا قریب ہوئے، سورہ لاہون دا قریب ہوئے، سیدہ تہرہ فرمینے جڑا بندہ اس لحظے رب کریم کو جو منگسی، اس سیدہ دا وعدہ ہے سورج لہندے پھیری روز جمعہ جو منگسی رب عطا کرے سی۔ اور روز جمعہ بھی ہے، غروب دا ٹائم بھی قریب ہے، او دامن حاجت پھیلاؤ، دست سوال بلند کر کے اس خالق کریم کو خیرات منگو۔ روایات دے وچ ہے ہر شب جمعہ
1,24,000 پیغمبر کربلا مظلوم حسین دی زمین تے وینن اور سارے ون کے زہرا دے لال دا شکریہ ادا کریں. آدم نبی شکریہ ادا کریں دے حسین مظلوم دا میری محنت بچائی گئی. نوح نبی شکریہ ادا کر کے دے میری 2,500 سال دی زندگی دی محنت بچائی. سارے نبی شکریہ ادا کریں دے. نانا رسول ہاں اللہ کا دے حسین بڑی 23 سال دی محنت بچائی گئی. سارے اجل کربلا کھڑے زہرا دا لال ٹرپوں دے شام والے پاسے. نانا نے کدے میرا لال کن پہ ویندے ہو؟ اسا سارے تواڈا شکریہ ادا کرنے ہیں. مظلوم فرمیندے نانا اسا میرا شکریہ ادا کرنا ہے میں دین بچائے. ہاں میرا لال نانا میں اس بھین دا شکریہ ادا کرن پہ وینا جڑی دربارہ بازار ہے جو خطبے پڑھ کے آدھی لوگوں میں باغی دی بھین نہ میں نمازی دی بھین. تاریخ اسلام دیا بڑیاں جنگاں ہوئی ہیں. رسول اکرم دے زمانے بھی ہوئی ہیں, علی مولا دے زمانے بھی ہوئی ہیں, لیکن ہر جنگ تاریخ کا حصہ بن گئی. کربلا دی جنگ تاریخ کا حصہ نہیں بنی تو اس کی ایک وجہ ہے. انہاں جنگاں دے وچ کوئی پردہ دار کوئی نہیں. اس جنگ دے وچ علی دی ہے. اس جنگ دے وچ زہرا بتول ہے. جن پھرا دا خون چھپن نہیں دیتا جڑی دربارہ بازار خطبے پڑھ کے دی لوگوں میں باقی تھی بھیڑ. زیارت نحیہ مرثیہ امام زمانہ فرمیدن ولا اندبنک صباحا و مساء. اے میری جد مظلوم حسین بطور مسیب یاد کر کے صبح ہی رونا شام ہی رونا. ایک عالم دین مولا دی زیارت کی تھی پوچھے مولا تسا زیارت نحیہ فرمایا میں صبح شام رونا. مولا او کیڑی مصیبت ہے جو کچھ یاد کر کے روندے ہو؟ کیا علی اکبر کو روندے ہو؟ فرمیندے نہیں وہ ہونا او بھی رونا. کہ جناب عباس کو روندے ہو؟ فرمیندے نہیں. کہ ادال حسین کو روندے ہو؟ فرمیندے نہیں. مولا وال کیڑی مصیبت ہے جو کوئی یاد کر کے صبح شام روندے ہو؟ امام زمانہ رو کے فرمیندے او مصیبت میری داڑیاں دا بازار وجنا. او مصیبت میری داڑیاں دا دربار وجنا. اللہ جانے کتنا مشکل ہا او منظر. قبلہ یاد شاہ صاحب استاد العلماء مرحوم اللہ مقام فرمیندے رہنے ہیں علی دی دھی دا لقب ام المصائب. ام المصائب کو آدم جن دی زندگی جو خوشیاں تھوڑیاں ہوئیں دکھ زیادہ ہوئیں. جیڑی او علی دی دھی جیڑی بچپن کلو ہی دکھی ہے. ذرا چشم تصور سوچ جیڑی نانے دے روزے تے ادرات کو ونجڑ ڈالی ماں دے جنازے دے تلے ہمار علی. علی فرمیدن حسن لال بھیڑ دا جنازہ رکھ پہلے ماں دا جنازہ رکھ پہلے بھیڑ کو گھر پہنچا. زخمی آلہ دے پوتر پیوں کو کی دیا دینا. علی فرمیدن حسن میرا زخمی بدن اتنی رکھ میرے صحابہ کو آگ میرے گھر تو دور لگے بنجو اور میری دھیاں میرا زخمی بدن دیکھ سے اے رو سے نا انہاں دیا رومان دیا آواز میرے صحابہ دے کرنا ہے تے ویسے میرے کو برداشت نہیں تھی. شب عاشور امام حسین نے دی اجرکم اللہ خیمے قریب کر کے دے تے آواز اصحاب سید سجاد دے کرنا تے وہی جڑے قرآن پہ پڑھتے ہیں پوچھن بابا یہ آواز تو سارے اصحاب دیے انہاں دے خیمے قریب کہے کتے ہیں بڑا لال خیمے قریب میں کتے ہیں بیابا کہ ہو نہیں سکتا انہاں خیمے کو دور کر دیتا بننے جڑی آوازہ میں پہ سننا کہ میری پھوپیاں نہ سننیا پہیاں حسین سجاد کوہان اللہ کے فرمیدن آج دی رات اتھائی رحمن دے میرا بچڑا کالجے باج بننی تا جت مرضی آوی نہ چھوڑے. اتنی پردادار ازدالی اکیلہ بنی ہاشم استاد العلماء قبلہ یار شاہ سے فرمیندرانیل علی دی دھی دا لقب ام المصائب. ام المصائب کو آدھا جن دی زندگی جو خوشیاں تھوڑیوں ہوئے نا دکھ دی آدھا ہوئے تے یہ کوئی فرمیندن علی دی دھی دے سارے دکھ نہ پڑھے کرو بطول دی دھی دے دکھاں دے ترائے جملے کافی ہے.
قبلہ رو میرا فرماوینا پہلا جملہ بطول دی تھی تے ننگا سارا اجرکم اللہ رو کے فرماوینا اوما دی تھی ای جیدہ جنازہ آخرات کو جوا اوما دی تھی ای جیڑیا دی ای آئی میں کو دفن کرن تو بعد منی قبر دا نشان بٹھا چھوڑے اوما دی تھی ای جیڑیا دی ای آئی میں کو غسل آپ دے میں کفن آپ دے میرا جنازہ آخرات کو جاوے قبلہ روے نیا رو کے فرماوینا پہلا جملہ بطول دی تھی تے ننگا سارا بد فرماوینا دوجہ جملہ بطول دی تھی تے شرابی دا دربار یہ وجہ علی دی تھی نانے دے روزے تھے آگے نانا میں زینب سارے دکھ بھروے سا مردے ٹائم تے میں دکھ کلا نہ بھلسا نانا پہلا دکھے میرے حسین دا واندے دریا تے تسا مریض بجنا آدھیے نانا دوجہ دکھے یزید جیسا شرابیا او میں علی جی تھی امی او کمینہ آدھا میرے نال کلام کر آدھیے نانا میں شرابی دے دربار جو خطبے پڑھ دی رہ گئی پت قبلہ روے نیا رو کے فرماوینا تریجہ جملہ بطول دی تھی تے ہتھ ہے جو رسیاں یا وجہ بھی جڑے ویلے قید نبھا کے مطلب دے ولی گئی آدھی بیٹی ای چاچے جایا میرا اکبر اوکھا لتھے اپنے شوہر کو حال بیٹھی دے دیے غازی اوکھا لتھے حسین اوکھا لتھے جڑے ویلے بی بی چپ کیتی ای عبداللہ رو کے آدھے سارے اندر نسی میرے پتران دا نبی رسایا او میرے آؤن محمد کے وفا نہیں کیتی بی بی آدھی چاچے جایا جوڑی ڈاڈا وفا کیتی آدھی میں کو نسا میری جوڑی آخری میرے کچھ آدھی بھی ہے یا کوئی نہ علی دی دویت متے طرح کے آدھی چاچے جایا جوڑی سلام آدھی آدھی سلام دناونا عبداللہ رجل ہے بی بی آدھی چاچے جایا میں سارے اندر سے اتنا نیرنا او میں قدسا جوڑی نال محبت زیادہ آئی عبداللہ رو کے آدھے علی دی تو آدھی عظمتی قسم ہے او میں اپنے پترہ کو نہیں رنا جیڑے والے ڈویات متے تے رکھے نہیں جیڑی کسنیاں تے نشان نظر آئے نا میں قدسا نشان کیے نا بی بی آدھی چاچے جایا میں کہہ تھیا آدھی چاچے جایا میں خطبے پڑھ دی رہی وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَنقَلِبُونَ خدای اپنی عزت و عظمت واسطہ ذکر محمد و آل محمد ثواب مرحوم عنایت حسین اسی زوجہ مرحومہ مختار حسین اسی زوجہ مرحومہ ریاض حسین اسی زوجہ مرحومہ ممتاز حسین اسی زوجہ مرحومہ اور زوجہ غلام محمد رحیم بخش اسی زوجہ مرحومہ اور باقی بھی خاندان دے جتنے عزیز دنیا تو توڑ گئے مالک اللہ تمام کو بخشش نصیب فرما انہوں نے قبول تیرا ہمتنا نزول فرما کروڑ کروڑ دلنا نصیب فرما روز جمعہ دے لمحیدہ واسطے جتنے گودا بے اولاد عباد فرما جو اولاد نرینہ کو ترستے اولاد نرینہ عطا فرما حج و زیارت دا ارادہ رکھتے پورا فرما جو عظیم سعادت مشید جا چکے ہیں حفظ و امان نصیب فرما سکھ دے کوئی لمحات نصیب فرما مالک اللہ اپنی عزت و عظمت واسطے تمام مریضوں کو صحت عطا فرما بانیان دے والد محترم ملک ذوالفقار صاحب کو بھی صحت عطا فرما میرا اللہ حاضرین جتنے مریض ہیں صحت عطا فرما گھریں مریض ہیں صحت عطا فرما امام زمانہ جب ضرور فرما انہیں جمانہ کو رزق حلال نصیب عطا فرما باہمی اتحاد و اتفاق نصیب فرما رب رحمہما کما ربیانی صغیرا برحمتک یا ارحم الراحمین